یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم نے اس کے احکام نازل کیے اور ہم نے اس میں روشن آیات نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو زنا کرے، بدکار عورت ہو اور بدکار مرد، تو تم اس میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور یہ سزا غیر شادی شدہ شخص کی ہے، اور تمہیں ان پر رحم نہ آئے اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ کیوں حاضر ہو؟ تاکہ نصیحت حاصل ہو۔ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر زانی مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ یہاں بات مناسب اور غیر مناسب کی ہو رہی ہے، یہ فرض یا واجب بات نہیں ہے۔ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگاتے ہیں پھر نہیں لاتے ہیں وہ 4 گواہوں کو، تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور نہ قبول کرو تم ان کے لیے شہادت کبھی بھی، یعنی ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اتنی سخت سزا شریعت نے دی ہے اس کی کہ آپ نے ایک عورت کو بدنام کیا، لوگوں نے اس پر طنز کیا اور یہ چیز اس کے خاندان میں پھیل گئی، اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، لوگ بدگمان ہو گئے اس سے، اس کی زندگی اور گھر تباہ ہو گئے، تو شریعت نے بہت سخت سزا اس کے لیے رکھی۔ مگر ان میں سے وہ لوگ جو بعد میں تائب ہو گئے، یعنی انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایسے لوگ فاسق نہیں رہیں گے، لیکن ان کی گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں پر عیب لگائیں اور نہ ہو ان کے پاس گواہ سوائے اپنے آپ کے، تو ان میں سے ایک کی گواہی یعنی شوہر کی گواہی اللہ کے نام کے ساتھ 4 گواہیاں ہیں کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں یہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی شوہر پر اپنی طرف لعنت کرے گا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور عورت سے یہ سزا جو ہے یعنی زنا کی سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ عورت پھر گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ کہ بے شک یہ شخص یعنی شوہر ضرور جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں یوں کہ اللہ اس پر غضب نازل فرمائے اگر یہ شخص سچوں میں سے ہو، یعنی عورت اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہے گی۔ یہ آیات ان کے بارے میں ہیں جن کے پاس گواہ نہ ہو، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیگم کو زنا کرتا دیکھ لے، یا پھر عورت کہے کہ میرا شوہر مجھ پہ الزام لگاتا ہے اور بچے کو ناجائز کہتا ہے، تو پھر اس طرح سے گواہی دیں گے، اور اس پروسیس کو لیان کہتے ہیں، یعنی باہم لعنت کرنا۔ ان میں میاں 4 بار قسم کھائے گا کہ میں اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور 5ویں بار وہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح پھر عورت 4 بار گواہی دے گی، میں اللہ کے نام کی گواہی دیتی ہوں کہ یہ شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے، اور پھر 5ویں بار کہے گی کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہو تو اللہ کا غضب نازل ہو مجھ پر، اور اس طرح لیان کرنے کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا، اور ایک طلاق واقع ہو جائے گی، عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو معاملہ بہت بگڑ جاتا، اور اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ اب آگے جو آیات ہیں ان کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ غزوہ بنی مستلق یہ سن 5 ہجری میں ہوا تھا۔ وہاں سے سب واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حاجت کے لیے تشریف لے گئی، اور وہاں پر آپ کا ایک ہار گر گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ اس ہار کی تلاش میں مشغول ہو گئی۔ اب پرانے زمانے میں ازواج پالکیوں یا ڈولیوں پر پردے کے اندر سوار ہوتی تھیں، تو جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو جو ڈولی اٹھانے والے تھے انہوں نے ڈولی اٹھائی اور اونٹ پر رکھ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی کم وزن کی تھی، لہٰذا انہیں معلوم ہی نہیں چلا کہ ڈولی خالی ہے، اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔
اب جب عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہاں تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ تو وہاں سے جا چکا ہے۔ آپ وہیں بیٹھ گئیں اور یہ سوچا کہ قافلے کو جب معلوم ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو وہ واپس آ جائیں گے، اور یہ دستور تھا پہلے کہ ایک شخص قافلے سے کافی پیچھے چلتا تھا تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز وہاں رہ گئی ہو تو وہ اسے اٹھا لائے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، تو آپ نے انہیں اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ لے کر قافلے تک پہنچ گئے۔ اب اس قافلے میں منافقین بھی تھے، تو ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت عائشہ پر بری تہمت لگائی اور اس کا بہت شور کیا، اور اس افواہ میں بعض مسلمان بھی شامل ہو گئے غلط فہمی کی بنا پر۔ اس افواہ کا پہلے تو آپ رضی اللہ عنہ کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب معلوم پڑا تو آپ بہت غمگین ہوئی اور آپ 1 ماہ تک بیمار رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے 1 ماہ تک تعلق نہیں رکھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ بعد میں آپ نے خود اظہار فرمایا میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے پاکیزہ ہیں، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ انہوں نے برات کا اظہار خود نہیں فرمایا کہ آپ خود دفاع اگر کرتے حضرت عائشہ کا تو منافقین اور باتیں کرتے کہ دیکھا نا گھر کی بات ہے اسی لیے یہ دفاع کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے دوسرے معاملات ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کثیر تعداد میں آیات نازل ہوئیں، جس میں قیامت تک آپ کی پاکیزگی سب پر عیاں ہو گئی، اور حضرت عائشہ کی شان سب پر عیاں ہو گئی کہ اللہ نے خود آپ کے حق میں آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات کے نزول کے بعد جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی ان سب کو سزا ملی۔ بے شک وہ جو لائے ایک بڑا بہتان تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ آگے چل کے تمہارے حق میں مزید مفید ثابت ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا تھا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کسی نے الزام لگایا اور اسے آگے پہنچایا، بعض نے سنا اور ہنسے، اور بعض نے سنا اور خاموش رہے، اس کا رد نہیں کیا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، کھلا الزام ہے۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، جس بات کو مشہور کرنے میں تم مبتلا ہو گئے، اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ یعنی اگر تمہیں اس دنیا میں سزا نہ مل جاتی تو آخرت میں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے بہت ہلکا سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، یعنی کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہ تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا الہی پاکی ہے تجھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی دوبارہ اس مثل کی طرف مت لوٹنا، یعنی اب کبھی ایسا الزام نہ لگانا اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تحقیق کے بنا اپنے منہ پر کوئی ایسی بات نہ لائے، اور بالفرض ایسا کچھ ہوا بھی ہو تو چونکہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں تو ہم کیوں وہ بات کسی دوسرے تک پہنچائیں۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات صاف واضح بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بری بات عام ہو جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم پر عذاب ہوتا، اور بے شک اللہ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، بے شک وہ شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی صاف ستھرا نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور وہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کا نشان نزول ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی منافقین نے، تو اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، اور ان میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پہ بٹھاتے تھے اور وہ نعتیں پڑھتے تھے، اور حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور یہ نادار تھے۔ تو جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں ان کی کبھی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ آپ کی مدد کرتے تھے، کفالت فرماتے تھے۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بہت نیک، شریف اور بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ منہ سے بات نکل جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیات نازل کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور چونکہ آپ قسم کھا چکے تھے تو آپ نے سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ انتقامی کارروائی کو محبوب نہیں رکھتا، اور انتقامی طور پر کسی فضل یا کرم کو بند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت اور گنجائش والے ہیں، کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کو نہ دینے کی، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم اسے محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پارسا ایمان والی غافل عورتوں کو زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ غافل سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ زنا کیا ہے، برائی ہوتی کیا ہے۔ ان لوگوں پر لعنت ہے دنیا اور آخرت پر، اور ان کے لیے برا عذاب ہے۔ ذرا غور کریں، الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، ان کاموں کے ساتھ وہ جو دنیا میں کرتے رہے تھے۔ یہ آیات خاص ہے منافقین اور کفار کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس دن اللہ ان کی سچی سزا پوری دے گا، اور جان لے کہ بے شک اللہ واضح حق ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے مناسب ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے مناسب ہیں۔ وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ اس الزام سے پاک ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں آداب سکھا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ اس گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی ایک کو تو ان گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر کہا جائے تمہارے لیے لوٹ جاؤ تو واپس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دے تو وہ یہ کر سکتا ہے، اور اس میں ہمیں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شریعت خود اسے یہ حق دے رہی ہے۔
تم پر اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو خاص کسی کی سکونت میں نہیں ہیں، اور ان مکانوں میں تمہارے لیے کچھ نفع کا سامان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی والا کام ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان کاموں کا جو وہ کر رہے ہیں۔ جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو دل کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور جو دل وسوسوں سے محفوظ ہوتا ہے وہ شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ اپنی نگاہوں کو آزاد کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنہ مسلمان عورتوں کو حکم فرمائیں کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جتنی زینت خود بخود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ یہ عورتیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں یعنی سینوں پر ڈالے رکھیں، اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں پر، ان سے مراد باپ، دادا اور نانا ہے، یا اپنے شوہروں کے باپ پر یعنی سسر پر، یا اپنے بیٹے، یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، یا اپنے بھائی، یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے، یا اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں، یا اپنی کنیزیں، یا ایسے نوکر جو مردوں میں سے ایسے حضرات ہوں جن میں شہوت نہ ہو، یا بچے وہ جو نہیں جانتے عورتوں کی شرم کی چیزوں کو، اور یہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں تاکہ جان لیا جائے وہ جو چھپا ہے ان کا سنگھار یا ان کی زینت۔ اور اللہ کی طرف اے مسلمانوں تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم اپنوں میں سے ان کا نکاح کر دو جو بے نکاح ہوں، کیونکہ نکاح نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اپنے غلاموں میں سے جو لائق ہوں اور جو تمہاری کنیزیں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو معلوم ہوا نکاح انسان کی تنگ دستی دور کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہاں غنی سے مراد دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مال عطا فرمائے گا اللہ، یا پھر قلبی سکون اور قناعت عطا فرمائے گا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عقد کتابت کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے دور میں جس کے بھی غلام ہوتے تھے تو وہ ان سے ایک مالی معاملہ کرتے تھے کہ اگر ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دیں تو تم ہمیں آزاد کر دو گے، اور مالک کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی خدمت سے آزاد کرتا ہوں، تم جا کر کماؤ اور اتنا پیسہ مجھے دے دینا تو تمہیں آزاد کر دوں گا، اور اس مالی معاملے کو عقد کتابت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کس چیز سے بچے رہیں؟ حرام کاری سے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور وہ جو چاہتے ہیں کتابت کرنا ان لوگوں میں سے جو تمہارے غلام ہیں تو تم ان کے ساتھ عقد کتابت کر لو اگر تم ان میں کوئی بھلائی محسوس کرو۔ بھلائی سے مراد ہے اگر تم سمجھتے ہو یہ حلال طریقے سے پیسہ کما کر تم کو دیں گے۔ اور شریعت کو محبوب تھا کہ غلامی کا دور ختم ہو اور ہر کوئی آزاد زندگی گزارے۔ اور پھر تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے مسلمانوں تم ان غلاموں کو اپنے مال میں سے کچھ دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یعنی ان کی آزادی میں ان کی مدد کرو جیسا ان کو اپنی زکوٰۃ وغیرہ دو۔ اور وہ جو تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح روشن آیات کو نازل فرمایا، اور بعض ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، اور ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی مثال ہے جس میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے
وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی کی طرح چمکتا روشن، اور وہ چراغ روشن ہوتا ہے ایک برکت والے درخت سے، یعنی زیتون سے، یعنی اس چراغ میں زیتون کا تیل ہے جس سے وہ چراغ جل رہا ہے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی آپ اس کو مشرق اور مغرب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی آگ کے بغیر وہ بھڑک اٹھے اور اس سے سب کچھ روشن ہو جائے۔ نور پر نور ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں نور سے مراد ہے ہدایت جو واضح ہے۔ اس آیت کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور صحابہ کا بہت اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کے مطابق اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نبوت ہے، اور طاق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک۔ فانوس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک۔ چراغ سے مراد چراغ نبوت ہے، اور یہ زیتون سے مراد شجر نبوت ہے، روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی اس کمال پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی ہونے کا نہ بھی بتائیں تو بھی وہ ظاہر ہو جائے، جیسے آپ کے اخلاق، آپ کے معجزات، آپ ایک عام شخص کی طرح نہیں تھے۔ ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہاں مراد مساجد ہیں، اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ وہ مرد کہ جنہیں ان کی تجارت غافل نہیں کرتی ہے اور نہ ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں رکھتی ہے، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل پلٹ جائیں گے اور آنکھیں، یعنی قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہاں اللہ اپنے محبوب بندوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ مومن کی شان ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ انعام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا حساب و کتاب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کفار کے عقائد اور اعمال کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ یہ سراب ہے، اور ان کے سب اعمال چاہے دنیاوی لحاظ سے کتنے ہی عمدہ ہوں، اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں کچھ حاصل نہ ہوگا، اور وہ بہت پچھتائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو کافر ہوئے ان کے اعمال بالکل اس طرح ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریت ہو، کسی جنگل میں گمان کرتا ہو اسے کوئی پیاسا پانی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے کچھ نہیں پاتا ہے، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے، اور اللہ اس کا حساب پورا پورا لیتا ہے، اور جس کا اللہ حساب لے لے تو اس کی بربادی ہی بربادی ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اگلی مثال اللہ تعالیٰ کفار کے عقائد کے بارے میں دے رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اندھیروں کی مثل ہے جو کسی سمندر میں ہو، یا جیسے اندھیرے کسی گہرائی والے دریا میں ہو، اس کے اوپر موج اور پھر موج کے اوپر مزید موج، اور اس موج کے اوپر بادل۔ ذرا سوچیں کتنا اندھیرا ہوگا اور اسے کیا ہی نظر آئے گا۔ اندھیرے ایک کے اوپر ایک اندھیرا ہے۔ جب وہ کافر اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے وہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، یعنی کفار گمراہی کے اندھیرے میں مبتلا ہیں، اور جسے اللہ نور عطا نہ فرمائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں،
اور وہ جو پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی تمام چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ بے شک ہر چیز نے معلوم کر لی ہے اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح، یعنی ہر چیز کا اپنی ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ نے اسے الہام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کاموں کو وہ جو کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، پھر تو دیکھے گا کہ اس کے بیچ سے بارش نکلتی ہے اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان میں موجود پہاڑوں سے کچھ اولے، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جسے وہ چاہتا ہے، یعنی محفوظ رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک بینائی کو لے جائے۔ اللہ تبدیل کرتا ہے رات اور دن کو، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، یعنی اصل پانی ہے، یعنی نطفہ۔ تو ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ضرور بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتوں کو نازل فرمایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور عقائد کے باب میں اگر آپ دیکھیں تو انسان آپ کو 3 گروہوں میں نظر آئے گا۔ پہلا، جنہوں نے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا لیکن دل سے انکار کیا، یہ منافق ہیں۔ دوسرا، وہ جنہوں نے زبان اور دل دونوں سے رسالت کا اقرار کیا، یہ مسلمان ہیں۔ اور تیسرے، وہ جنہوں نے زبان اور دل دونوں سے رسالت کا انکار کیا، یہ کافر ہیں۔ اب بالترتیب اللہ تعالیٰ ان گروہوں کے بارے میں ارشاد فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، یعنی منافقین، کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے حکم مانا، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد منہ پھیر لیتا ہے اور وہ مومن نہیں ہے۔ اور جب بلایا جاتا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول فیصلہ فرمائے ان کے درمیان، اس وقت ایک گروہ ان میں سے اعراض کرتا ہے، یعنی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ اور اگر ان کے لیے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو وہ اس رسول کی طرف اطاعت کرتے ہوئے مائل ہوتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا وہ شک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بھی یا نہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہے۔ محض مسلمانوں کا قول تو یہی تھا جبکہ انہیں بلایا جاتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ مراد کو پہنچ گئے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے پھر منافقین کا ذکر ہے جو رسول اللہ کے پاس آتے تھے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور جہاد میں حصہ لینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور ان کا پردہ چاک کر دیا اور انہیں شرمندہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی ان قسموں میں حد سے کوشش سے، یعنی بے تحاشا کوشش، کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ضرور وہ جہاد کو نکلیں گے۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اطاعت معروضہ ہے، یعنی جس طریقے سے شریعت تقاضا کرتی ہے ویسی اطاعت چاہیے، تمہارے زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ آپ فرما دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی،
پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو محض نبی پر تو وہی ہے جس کا اسے مکلف بنایا گیا تھا، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، اور تم پر وہ ہے جس کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے، یعنی اطاعت کرنا، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر تو فقط اتنا ہی لازم ہے کہ صاف پہنچا دے۔ اب اگلی آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کب امن کے دور میں داخل ہوں گے کہ 13 سال مکہ میں مشقت اور پھر مدینہ میں مستقل کفار کے ساتھ جہاد؟ یہ شکوہ نہیں تھا بلکہ اپنی محنت کے بعد کچھ آرام حاصل کرنے کا سوال تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسے ان لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے تھے، اور ضرور ان کے لیے مضبوط کر دے گا ان کا وہ دین جس کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی یہ وعدہ اللہ نے ان سے کیا، اور ضرور ضرور ان کو بدل دے گا خوف سے امن میں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد حالات بالکل بدل گئے۔ وہ میری عبادت کرے، کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے، اور جس نے اس کے بعد انکار کیا یعنی کفر اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، یعنی عاجز سے مراد ہے کہ اللہ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ضرور واقعی کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے اللہ مزید چند احکامات بیان فرما رہا ہے جو ہمارے روزمرہ معاملات سے متعلق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیں تمہارے غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، یعنی بچے، 3 اوقات میں، صلاۃ فجر سے پہلے، اور جب تم ظہر کے وقت میں تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں، یعنی پوشیدہ رکھنے کے ہیں، اور اس کے بعد نہ تو تم پر گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ وہ تم پر بار بار چکر لگانے والے ہیں، ان میں سے بعض پر، یعنی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے غلاموں کو، وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ اور اللہ اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیات کو، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جب تم میں لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، تو وہ بھی اجازت طلب کریں جیسے ان کے پہلے والوں نے اجازت طلب کی تھی، اور اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ اپنی آیات کو، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور عورتوں میں سے بیٹھ جانے والی، یعنی بوڑھی خواتین، وہ عورتیں جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں، جبکہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی پردہ رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آگے جو آیات بیان ہو رہی ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ اور ان کے اصحاب جہاد پر جاتے تو پیچھے عورتیں، بچے، بیمار، معذور لوگ رہتے تھے، تو صحابہ اکرام کا عالی ظرف ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے اپنے گھر کی چابی اپنے کسی بیمار یا معذور دوست کو دے دیتے تھے کہ آپ ہمارا گھر، برتن، کپڑے استعمال کریں تاکہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ رہیں۔ اب اس میں سیکھنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ شہادت جیسا بڑا ثواب کا کام کرنے جا رہے ہیں، تو عموماً اگر آپ ایک بہت بڑا نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو باقی کاموں میں آپ توجہ نہیں دیتے، لیکن صحابہ اکرام کی شان تھی کہ وہ ایک طرف تو عملی طور پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے نکلے تھے، اور دوسری طرف ہم اپنے پیچھے جو مال تھا جو رہ گیا تھا اسے بھی ذریعہ حصول ثواب بنانا چاہتے تھے۔ تو بعض اوقات جو بیمار، معذور اور اصحاب تھے ان کو یہ بات گراں گزرتی تھی کیونکہ وہ خوددار تھے،
حالانکہ کوئی حقارت کے ساتھ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن وہ بعض اوقات پسند نہیں فرماتے تھے کہ ہم اس معذوری اور بیماری کی وجہ سے رحم مستحق ہو جائے، تو ان کے دل میں تنگی پیدا ہوتی تھی۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اس طرح تمہارا ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک انعام کی صورت ہے۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، اور نہ لنگڑے پر کوئی ملامت، اور نہ مریض پر کوئی رکاوٹ، اور نہ تم میں سے کسی پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے۔ اپنے گھروں سے مراد ہے یا تو بیوی کا اپنا خود کا گھر، یا شوہر کا گھر، یا اپنی اولاد کا گھر، یا اپنے باپوں کے گھروں سے یعنی نانا اور دادا کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یعنی سگی ماں، ستیلی ماں، نانی، دادی، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھوں کے گھر سے، یا اپنے ماماؤں کے گھر سے، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ایسے گھروں میں جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا تمہارے دوستوں کے گھروں سے۔ نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو اپنوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے بہت اچھی دعا ہے، پاکیزہ ہے، مبارک ہے، یعنی برکت والی ہے۔ اللہ اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، یعنی ادب سیکھ لو۔ ایمان والے تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب وہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ایسے کام کی وجہ سے جس کی انہیں جمع کیا گیا، تو وہ اس وقت تک نہیں جاتے ہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس جب یہ اجازت طلب کریں آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت مرحمت فرمائیں اس شخص کو جس کو آپ چاہیں، اور ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اگلی آیت میں مزید ادب بیان کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مثل نہیں ہے، یعنی ان کے مقام و مرتبہ اور ہمارے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے بعض کا بعض کو پکارنا، یعنی جو ہی رسول اللہ پکاریں تو ہمارا حاضر ہونا لازم ہے، فوراً حاضر ہونا لازم ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ تو ڈریں وہ لوگ جو رسول اللہ کے حکم کا خلاف کرتے ہیں، یعنی ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے، یعنی وہ لوگ ڈریں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، وہ ڈریں۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو، یعنی تمہاری کیفیت کو جانتا ہے، اور اس دن کو بھی جانتا ہے کہ جب لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف تو وہ خبر دے گا انہیں ان تمام کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔